حضرت ابراہیم علیہ السلام جوانی کی عمر میں ایک بت خانے میں جاتے ہیں، سارے بتوں کو تہز نہز کر دیتے ہیں، سب سے بڑے بت کے گلے میں کھڑالی ڈال دیتے ہیں، وہاں سے نکل جاتے ہیں۔ پھر بعد میں جب لوگ آتے ہیں دیکھتے ہیں کہ بت خانہ ہمارا تہز نہز ہو چکا ہے، سب کے زبان پر یہی بات ہوتی ہے کہ ہاں ہمارے درمیان ایک نوجوان ہے، ہو نہ ہو یہ اسی کا کام ہوا۔ پھر اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بلایا جاتا ہے، مکمل قوم غصے کی حالت میں، بس تھوڑا سا موقع مل گیا تو سب مل کر مارنے کے لیے تیار، مکمل قوم کے خلاف، خون کی پیاسی سامنے لا کر کھڑا کرتے ہیں، ان سے پوچھتے ہیں کہ ابراہیم یہ کام کیا تم نے کیا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دلیری کو دیکھیے، مکمل قوم کے سامنے استہزاء کہتے ہیں کہ مجھ سے کیوں پوچھتے ہو، اس بت سے پوچھو، اس کے گلے میں ہے، اس کے گلے میں کھڑالی لٹکی ہوئی ہے، ہو سکتا ہے وہ توڑا۔ یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام بند الفاظ میں یہ کہنا چاہتے ہیں کہ تم جس کی عبادت کرتے ہو نا، تم جسے اپنا مشکل کشا سمجھتے ہو، تم جسے اپنا محافظ سمجھتے ہو، وہ خود اپنی حفاظت نہیں کر پایا تو تمہاری کیا حفاظت کرے گا؟ اس سے پوچھو نا، مجھ سے کیوں پوچھتے ہو؟ پھر اس کے بعد ان کے لیے بہت عظیم آگ، بڑی آگ تیار کی جاتی ہے انہیں سزا دینے کے لیے، انہیں پھر لایا جاتا ہے، اس آگ میں ڈالا جاتا ہے، اس آگ میں ڈالنے کے لیے دور سے سمجھیے کہ بندوق کی طرح کچھ ہوتا ہے، اس سے انہیں پھینکا جاتا ہے، پھینکنے کے لیے۔ تو ایسے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ کے پاس آتے ہیں، کہتے ہیں کہ اے ابراہیم علیہ السلام آپ کہہ دیجئے میں اس آگ کو، آپ کہہ دیجئے میں آپ کی حفاظت کر لوں گا، میں اللہ کی طرف سے آیا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں کہ اللہ کے لیے میں نے یہ قربانی دی ہے، اللہ چاہے گا تو مجھے حفاظت کرے گا، اللہ چاہے گا تو ہی میری حفاظت کرے گا اور اللہ ہی میری مدد کرے گا۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے آپ کو یہ حکم دیا، قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، کہ اے آگ تو ٹھنڈی ہو جا اور ابراہیم علیہ السلام کے لیے سلامتی والی ہو جا۔ اصل مقصود یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی نوجوان تھے، ان کے پاس بھی جوش و ولولہ تھا، ان کے پاس بھی گرم خون تھا، انہوں نے اپنے اس جوش و ولولے کو صحیح جگہ لگایا، جس کی وجہ سے آج بھی ان کا نام ہر مسلمان کے منہ پر ہے۔ آج بھی اللہ رب العالمین نے ان کے متعلق بہت ساری تعریف کی۔ حاضرین، اسی طرح تیسری اور آخری مثال آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے نبوت سے سرشار کیا، نبوت عطا کی۔ اس کے بعد وہ اپنی قوم کی طرف آتے ہیں، قوم کو دعوت دیتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے مجھے نبی بنایا، مجھ پر ایمان لاؤ۔ ان کی قوم کے اکثر لوگوں نے شروعات میں ایمان قبول نہیں کیا، ایمان نہیں لایا حضرت موسیٰ علیہ السلام پر۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا فما آمن لموسیٰ الا ذریۃ من قومہ۔ حضرت ابن کثیر رحمہ اللہ اس آیت کی تفسیر میں بیان کرتے ہیں کہ یہاں ذریۃ من قومہ سے مراد نوجوان ہے، یعنی جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو دعوت دی، بتایا کہ میں اللہ کے نبی ہوں، مجھ پر ایمان لاؤ، تو قوم کے جو بوڑھے بزرگ لوگ تھے انہیں یہ ڈر لاحق تھا کہ کہیں ہم اگر حضرت موسیٰ پر ایمان لائے علیہ السلام تو فرعون ہمیں مار دے گا۔ جان کے خطرے سے اور جان کے خوف سے انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لایا۔ اگر کسی نے ایمان حضرت موسیٰ علیہ السلام پر لایا تو وہ کون تھے جانتے ہیں؟ الا ذریۃ من قومی، ایسے لوگ جو نوجوان تھے، قوم کے نوجوانوں نے سب سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لایا۔ بہرحال بتانا مقصود یہ ہے کہ اللہ رب العالمین ایسی جوانی کی عمر میں انسان کو جوش و ولولہ عطا فرماتا ہے، عزم مصمم عطا فرماتا ہے، گرم خون عطا فرماتا ہے، تو اس کا صحیح استعمال کرتے ہوئے دین و ایمان کی خدمات میں لگائے، اللہ کی عبادت میں لگائے، تو اللہ رب العالمین اسی طرح اسے دنیا و آخرت کی نعمتوں سے نوازے گا۔ جس طرح ہم آپ کے سامنے اچھے مثالوں کو بیان کیے، اسی طرح ایک بدترین مثال بیان کرتے ہیں نوجوانوں کی، کہ جب وہ بے راہ روی کو اختیار کرتے ہیں تو ان کا تو برباد ہونا، انہیں نقصان پہنچنا تو دور کی بات، ان کی وجہ سے مکمل قوم کو بھی برباد کر دیا جاتا ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم، جب حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کو مخاطب کیا اور انہیں ایمان کی طرف بلایا، اللہ رب العالمین کی طرف بلایا، توحید کی طرف بلایا، تو کسی نے، بہت کم لوگوں نے ایمان قبول کیا، اکثر نے ایمان قبول نہیں کیا، اور ان کی قوم میں 9 ایسے لوگ تھے جو نوجوان تھے، انہوں نے یہ بات
حضرت صالح صلاۃ والسلام کو کہا کہ اگر تم نے اپنی دعوت سے روگردانی نہیں کی، دعوت کو ترک نہیں کیا، تو ہم تمہیں تمہارے گھر سے نکال دیں گے، اس شہر سے نکال دیں گے، تمہیں دست بردار کر دیں گے، تمہیں قتل کر دیں گے۔ اور اس واقعے کے بعد اللہ رب العالمین نے مکمل قوم کو تباہ و تاراش کر دیا۔ بچانا کیا ہے؟ بچانا یہ ہے کہ جب قوم کے اندر، غور سے سنیے گا، جب قوم کے اندر آوارہ نوجوان زیادہ ہو جاتے ہیں نا، تو اس قوم پر اللہ کا عذاب نازل ہوتا ہے، اس قوم پر اللہ کا عذاب نازل ہوتا ہے۔